ناول دیدار عشقم جسے اریت شاہ نے لکھا ہے۔ آپ میں سے ہی کچھ سبسکرائبر کی فرمائش پر یہ ناول پیش کیا جا رہا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اٹھ گئی آرزو بی بی، کھل گئی مہارانی کی آنکھ۔ ارے ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے؟ صرف صبح کے 7 ہی تو بجے ہیں، ابھی سو جاؤ، ابھی تک تمہارا سورج طلوع نہیں ہوا بی بی۔ تائی امی اسے جلی کٹی سناتے ہوئے باہر آئی۔ تائی امی، میں تو صبح سے جاگ رہی ہوں، آپ کمرے سے نکلی ہی نہیں، شاید اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا، آرزو دھیمی سی آواز میں منمنائی۔ چٹاخ، پدی سی لڑکی، تو مجھے غلط کہتی ہے؟ تائی امی غصے سے آپ گولا ہوتی اس کے منہ پر تھپڑ مار گئی۔ نہیں تائی امی، میں نے تو آپ کو غلط نہیں کہا، آرزو روتے ہوئے بولی۔ 2 ٹکے کی لڑکی، تو مجھ سے زبان لڑاتی ہے؟ ماں باپ خود تو مر گئے، اسے میرے سر باندھ گئے، نہ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ چل بی بی، راستہ ناپ اپنا، فٹافٹ ناشتہ لگا یہاں، اور تامیہ کو جگا۔ تائی امی اسے حکم جھاڑتی اندر کی طرف چلی گئی اور وہ تامیہ کے کمرے کی طرف آئی۔ آپی اٹھ جائیں، بہت وقت ہو گیا ہے، آرزو نے تامیہ کو جگاتے ہوئے کہا۔ منحوس کہیں کی، کتنی بار کہا ہے صبح صبح اپنی گندی شکل مت دکھایا کر مجھے، اب سارا دن برا گزرے گا۔ کس نے بھیجا ہے تجھے میرے کمرے میں؟ امی نے؟ آج ان کی خبر لیتی ہوں میں۔ کتنی بار منع کیا ہے صبح صبح اسے میرے کمرے میں نہ بھیجا کریں، لیکن پھر منہ اٹھا کے آ جاتی ہے یہ۔ ایک تو پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی، دوسرے ہمارے گلے پڑ گئی۔ تامیہ کے چلانے کی آواز باہر آ رہی تھی۔ اس گھر میں اس کی صبح ایسے ہی ہوا کرتی تھی، ہر کوئی ایسے ہی اس پر اپنی بھڑاس نکالتا تھا، کیونکہ اس گھر میں اس کی صرف یہی اوقات تھی۔ ماں باپ پیدا کر کے مر گئے اور یہ ان کے گلے ڈال دی گئی۔ اس گھر میں واحد تایا ابو ہی تھے جو اس کے اپنے تھے، جنہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ 8 سال تک تو وہ اس گھر میں رانی بن کر رہی، لیکن پھر تایا ابو کو لقوہ مار گیا اور پھر اس پر شروع ہوا یہ ظلموں کا سلسلہ۔ تایا ابو اس کے لیے آواز نہ اٹھا سکے اور باقی سارے خاندان میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ ایک یتیم کا بوجھ اٹھاتے۔ وہ ناشتہ لگاتے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ تائی امی اور تامیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ آج بھی اس کے دل کو کوڑے مار کر انہوں نے اپنے دل کو تسکین پہنچائی تھی۔ رک جاؤ اون بیٹا، آج تمہارے نانا کی برسی ہے، میں نے ایک چھوٹی سی قرآن خوانی رکھوائی ہے، سبھی بچے گھر پر ہیں، تم بھی آج کام پر مت جاؤ۔ تائی امی نے بہت محبت سے اسے مخاطب کیا۔ میرے یہاں رکنے سے آپ کی دیورانی کے ابا حضور زندہ ہو جائیں گے؟ نہیں نا، راستہ چھوڑیں میرا، اچھے سے جانتا ہوں مجھے روکنے کے لیے کس نے کہا ہے۔ اس نے اندر سے آتی زبیدہ بیگم کو سخت نگاہ سے دیکھا۔ مجھے آپ کی دیورانی کے مرحوم ابا حضور سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی اس شو آف سے، یہ سب تو صرف ایک بہانہ ہے۔ سیدھے سیدھے کہیں نا کہ محلے کی عورتوں کے سامنے اپنی نئی گاڑی کے چونچلے کرنے ہیں، اور جہاں تک بات ہے قرآن خوانی کی، اگر آپ دل سے یہ کرواتی تو میں ضرور آتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اپنے مطلب کے لیے اللہ کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ اب راستہ چھوڑیے میرا، ویسے بھی آپ کی دیورانی کے 4 بیٹے ہیں ہی یہاں، اور میری ضرورت تو آپ کی دیورانی کو پہلے بھی نہیں تھی اور آگے بھی نہیں ہوگی۔ وہ انہیں سخت نگاہوں سے گھورتا باہر نکل گیا۔ بڑی ممی جی، اون بھائی تو چلے گئے، اب اکبر صاحب کی بیٹی کو کون دیکھے گا؟ کیونکہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ اون بھائی اپنی مرضی کے خلاف شادی نہیں کریں گے۔ ہانیہ ان کے قریب آ کر بولی۔ اسی لیے تو چاہتی تھی کہ اون رک جائے، لیکن پھر بھی یہ کام پر چلا گیا۔ اور جاؤ جا کر سمیر سے کہو کہ نئی والی گاڑی اندر گیراج میں کھڑی کر دے، ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں زبیدہ کے ابا حضور کے لیے، کوئی گاڑی کی شو آف تھوڑی نہ کر رہے ہیں۔ اب جو بھی تھا، اون کی بات دل پر اثر کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سمیر سے کہتی ہوں۔ ہانیہ منہ بناتی اندر چلی گئی۔ زبیدہ، تم دل پہ مت لینا، تمہیں تو پتہ ہی ہے آج کل ضرورت سے زیادہ چڑچڑا ہوا ہے۔ جانتی ہوں بھابھی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ زبیدہ دوپٹے سے آنسو صاف کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رشتہ ہمیں منظور ہے، اور ایک بات سن لو، ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے۔ رضیہ سامنے بیٹھے بشیر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے رضیہ آپا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس آرزو چاہیے، بس اس دل میں آرزو کی آرزو ہے، پوری کر دو نا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے لوفرانہ انداز میں بولا۔ ارے تو رشتہ پکا سمجھ،
तेरी बहन तेरी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगी मेरे बच्चे। लेकिन मामू, अब्बू मानेंगे इस रिश्ते के लिए? तामिया ने करीब होकर पूछा। वो कौन होता है ना मानने वाला? खुद तो बिस्तर पर पड़ा है। वो कुछ नहीं कह सकता। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है और इसकी फ़िक्र मत करो। उस्मान से मैं अभी जाके बात कर लूँगी, तुम बस निकाह की तैयारियां करो। रज़िया ये कहते हुए अंदर की तरफ आ गई। बदबख्त औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची का निकाह तय करने की? उम्र देखी है इसकी, 40 से ऊपर है। मेरी बच्ची तो अभी 18 साल की भी नहीं हुई। अगले महीने हो जाएगी तुम्हारी लाडली 18 साल की। और वैसे भी आज ही निकाह करके हवाले नहीं कर रही मैं, 1 महीना इंतज़ार करूँगी। जहाँ इतना बोझ उठाया है वहाँ 1 महीना और सही। रज़िया ढिठाई से बोली। अरे बदबख्त औरत, मुझे नहीं करनी अपनी बेटी की शादी तेरे भाई के साथ। वो आवारा आदमी मेरी बच्ची को बेच खाए। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करूँगा जो इस काबिल होगा। ताया अबू गुस्से से बोले। हाँ हाँ, बिस्तर पर लेटे लेटे सोचो और देखो अपनी बेटी के सुहाने ख्वाब। ऐसी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते। वो तो मेरे भाई का एहसान मानो कि दिल आ गया है इस पर। बकवास बंद करो। क्या तुम अपनी बेटी का हाथ ऐसे शख्स के हाथ में दे सकती हो जो दिन रात शराब में डूबा रहे, जिसे खाने पीने का होश भी ना हो, अपना एहसास नहीं? किसी अपने का क्या एहसास? ऐसे इंसान को अपनी बेटी का हाथ दोगी? हाय हाय, इस मनहूस भतीजी के लिए तुम अपनी बेटी को बद्दुआएं दे रहे हो। ज़रा शर्म करो। रज़िया हाथ मलते हुए बोली। मैं किसी को बद्दुआएं नहीं दे रहा, बस मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। ठीक है, अगर तुम इस रिश्ते को कबूल नहीं करते तो ठीक है, मैं और मेरे बच्चे चले जाएंगे यहाँ से हमेशा के लिए। तुम अपनी भतीजी के साथ यहीं रहो। मैं इस लड़की को इस घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस बात ख़त्म। ठीक है, अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। मैं अपनी बेटी को कभी ऐसे जाहिल इंसान के हवाले नहीं करूँगा। सुन रही हो तुम? ताया अबू चिल्लाते हुए बोले। ताया अबू के चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो तो हमेशा से ही इस घर पर बोझ थी, हमेशा से ही ताया अबू के लिए मुश्किलें पैदा करती रही, और आज इसकी वजह से इनकी बीवी और इनके बच्चे इन्हें छोड़कर जा रहे थे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा ताया अभी ज़िंदा है, वो लड़ सकता है तुम्हारे लिए। खबरदार जो ऐसी बात दोबारा की। ताया अबू गुस्से से बोले। नहीं ताया अबू, आप मेरे लिए नहीं लड़ेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में मज़ीद कोई बदमज़गी पैदा हो। बस ताई अम्मी जहाँ कह रही हैं आप रिश्ते के लिए हाँ कर दें, मुझे मंजूर है। वो आंसू साफ करते हुए बोली। लेकिन तेरे ताया को मंजूर नहीं है मेरी बच्ची। मैं तेरे साथ इस तरह का कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। ये लोग तुझसे दिन रात काम करवाते हैं, तुझ पे हाथ उठाते हैं। इसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं आपसे कुछ मांगूं, आप देंगे? आरज़ू रोते हुए बोली। हाँ मेरी बच्ची, तू क्या चाहती है बता तो सही। ताई अम्मी को घर छोड़ के मत जाने दीजिएगा प्लीज़, मैं ये बोझ नहीं सह सकूंगी। आप रिश्ते के लिए हाँ कर दें, मुझे मंजूर है। वो ताया अबू के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो कॉलेज के लड़के वाले केस का क्या हुआ? ऊन ने अंदर कदम रखते हुए पूछा। हाँ, इसकी डिटेल निकाल कर मैंने आपके ऑफिस में रखी है सर, आप चेक कर लीजिएगा। तुम तो छुट्टियों पर जाने वाले थे, गए क्यों नहीं? ऊन ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। जी सर, आज से मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। वो तो मैं आपको ये कार्ड देने आया था। कांस्टेबल ने कार्ड टेबल पर रखा। शादी मुबारक हो, मैं आने की कोशिश करूँगा। ऊन ने कार्ड देखा। सर, एक पर्सनल सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? ये वक्त पर्सनल सवालों का नहीं है रेयान, लेकिन पूछ लो, बुरा नहीं मानूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला।
آپ شادی کب کریں گے سر؟ ریان نے معصومیت سے پوچھا۔ کیوں، تم نے میری شادی پر بھنگڑے ڈالنے ہیں؟ بھنگڑے بھی ڈال لیں گے سر، آپ شادی تو کریں، ریان نے مسکرا کر کہا۔ جب کوئی لڑکی لگے گی اس قابل کہ شادی کر لوں تو کر لوں گا، اون نے مسکرا کر جواب دیا۔ سر آپ کو کس ٹائپ کی لڑکی چاہیے؟ میرا مطلب ہے آپ کی بڑی امی کہہ رہی تھی کہ پوچھ لوں، ریان بولا۔ اب وہ بات کی تہہ تک پہنچا تھا۔ تم فکر مت کرو ریان، انہیں میں خود جواب دے دوں گا، اب تم جاؤ۔ اسے جانے کا آرڈر دے کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ انہیں روکیں تایا ابو، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز انہیں گھر چھوڑ کر مت جانے دیں۔ آرزو تایا ابو کے سامنے ہاتھ جوڑتی تائی امی کی طرف بھاگی۔ بند کر یہ ڈرامے، تیری وجہ سے ہی ہوا ہے یہ سب کچھ، تیری وجہ سے ہی تو میرا شوہر مجھے گھر سے نکال رہا ہے۔ یہی چاہتی تھی نا تو، جس دن سے آئی ہے میرا سکون برباد کر کے رکھا ہے تو نے۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آرزو، میرے بھائی کا رشتہ آیا ہے اور تو نخرے دکھا رہی ہے، میں جانتی ہوں یہ آگ تو نے ہی لگائی ہے، تو یہ مت سوچنا کہ میں تجھے ایسے ہی معاف کر دوں گی۔ گھٹ گھٹ کے مرے گی تو، بد دعا ہے میری تجھے، تائی اونچی آواز سے چلاتی ہوئی بولی۔ آرزو بھاگ کر تایا ابو کی کرسی کے قریب آئی۔ تایا ابو روک لیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز نہ جانے دیں، روک لیں۔ وہ عثمان کے سامنے بیٹھی ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگی۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، میری وجہ سے تائی امی کو نہ جانے دیں، آپ کو میری قسم تایا ابو، مجھے اپنی قسم نہ دے اور جانے دے ان لوگوں کو یہاں سے، یہ اپنے لیے مجھ سے تیری قربانی مانگتے ہیں۔ تایا ابو میں آپ کو اپنی قسم دے چکی ہوں، اب آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ آرزو بھاگتے ہوئے تائی کے قریب آئی۔ خدا کے لیے میں بشیر ماموں سے شادی کروں گی، آپ گھر سے نہیں جائیں، میں شادی کے لیے تیار ہوں، آپ بے شک آج انہیں بلا کر میرا نکاح پڑھا دیں، پر آپ یہ گھر چھوڑ کر مت جائیں۔ رضیہ نے فاتحانہ نظر سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر آرزو شادی کے لیے تیار ہے تو مجھے بھی منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، جب تک آرزو کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی تب تک یہ رخصت نہیں ہوگی۔ جہاں تک سوال نکاح کا ہے تو جب تم چاہو نکاح کروا دینا، کیونکہ تمہارا بھائی صرف نکاح کرے گا، کھلانے کی ہمت نہیں ہے اس میں۔ کم از کم میری بچی میں اتنا حوصلہ تو ہو کہ وہ خود کما سکے۔ تایا ابو نے بہت مشکل سے اپنی زبان کی لڑکھڑاہٹ پر قابو کیا تھا۔ آج ان کے اپنے بچوں کی وجہ سے ان کی یتیم بھتیجی کی زندگی برباد ہو رہی تھی۔ کیا کہا ہے آپ نے ریان سے؟ آج کے بعد میرے ورکر کے سامنے آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گی، سمجھی آپ؟ وہ گھر آتے ہی تائی امی کے کمرے میں آیا تھا۔ ارے بیٹا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے 24 گھنٹے، میں نے سوچا اس سے پوچھ لوں تمہیں کس قسم کی لڑکی پسند ہے۔ تائی امی نے کہا، مجھے جس قسم کی لڑکی پسند ہوگی میں اسے اپنے گھر لے آؤں گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ سب اس معاملے سے دور رہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ تائی امی زبیدہ کے کمرے میں آئی، آخر اسے اس کے بیٹے کا پیغام جو دینا تھا۔ یہ گھر راحت صاحب کا تھا، جن کے 2 ہی بیٹے تھے، خالد اور خالق۔ ان دونوں کی شادیاں اسی خاندان میں ہوئی تھیں۔ راحت صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی اپنے چچا زاد بھائیوں کی بچیوں سے کرائی تھی۔ وہ دونوں بھی آپس میں کزن تھی، ہمیشہ سے اچھی بنتی تھی۔ انیسہ اور زبیدہ دونوں نے ہنسی خوشی ان کا گھر سنبھال لیا۔ جلد ہی زبیدہ کے گھر خوشخبری آئی۔ انیسہ نے ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ زبیدہ کے گھر 4 بیٹے اور پیدا ہوئے۔ ان کا گھر ان کے بچوں سے مہکتا خوشگوار ہو گیا تھا، جبکہ انیسہ کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی۔ علاج کروانے کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ انیسہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ انیسہ کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگی۔ اسے زبیدہ کے بچے اچھے لگتے تھے، وہ ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن زبیدہ کو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگانے کی عادت تھی۔ اسے پسند نہیں تھا کہ اس کے بچوں کو کوئی دوسرا اس سے زیادہ پیار کرے، اسی لیے آہستہ آہستہ اسے بے اولادی کے طعنے مارنے لگی۔ اس کے طعنے انیسہ کے دل کو لگتے تھے، لیکن خاموش ہو جاتی، وہ اپنی اس کمی کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح پتہ چلا کہ زبیدہ پھر سے ماں بننے والی ہے، جس پر خالق کا کہنا تھا کہ مزید بچے نہیں چاہیے اور نہ ہی وہ مزید کوئی اور ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ زبیدہ کو بھی مزید بچے کی خواہش نہ تھی،
اس نے ہر ممکن طریقے سے اس بچے کو دنیا میں نہ لانے کا سوچا، لیکن جس کی روزی خدا نے دنیا میں لکھی ہوتی ہے وہ دنیا میں ضرور آتا ہے۔ اور اون بھی ایک ایسا ہی بچہ تھا۔ اس کی پیدائش پر زبیدہ کو کافی تکلیف سہنی پڑی، جبکہ انچاہی اولاد ہونے کی وجہ سے زبیدہ اور خالق دونوں نے اس پر دھیان نہ دیا۔ جب اسے والدین کی ضرورت تھی تب وہ اس سے دور رہتے۔ وہ 7 سال کی عمر میں ہی سمجھ گیا تھا کہ اس گھر میں اس کی اہمیت ویسی نہیں جیسی باقی بچوں کی ہے۔ دادا ابا اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ گھر میں اپنی اہمیت نہ دیکھتے ہوئے وہ 10 سال کی عمر میں ہاسٹل چلا گیا۔ وہ گھر نہیں آتا تھا، اسے سب لوگوں سے عجیب سی چڑ تھی۔ سب سے زیادہ ہار وہ حارث سے کھاتا تھا، جو اس کی ماں کا سب سے لاڈلا بچہ تھا۔ جب اون ان سے دور ہونے لگا تو انہیں بھی احساس ہونے لگا کہ وہ ان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے وہ ان سے دور ہو رہا ہے۔ دادا اکثر گھر میں یہ بات چھیڑ دیتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ آپ کا لاڈلا ہے، اسی لیے اس کی بہت سائیڈ لیتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ بگڑا ہوا وہی ہے۔ ابا کو اکثر ہی اون کی وجہ سے کافی سننی پڑ جاتی، جس کے بعد وہ اون کو ڈانٹ دیتے اور پھر اون سوچتا کہ اس سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ لیکن پھر ایک دن تائی امی نے بتایا کہ وہ انچاہی اولاد ہے، اس لیے اس سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ اون کے چھوٹے ذہن کے لیے یہ جھٹکا بہت تھا، لیکن انیسہ کی نیت ایسی نہ تھی۔ وہ کوئی زبیدہ سے انتقام نہیں لینا چاہتی تھی، وہ تو بس اون کے آنسو صاف کر رہی تھی کہ زبیدہ وہاں آ کر اسے تانے مارنے لگی کہ وہ اس کی اولاد کو اس سے دور کرنا چاہتی ہے، جس پر انیسہ نے کہا کہ میں ایسی اولاد کو تم سے کیا دور کروں گی جسے تم پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، تم نے اسے خود سے دور کر رکھا ہے۔ بے دہانی میں نہ جانے کب اس کے منہ سے ایسی بات نکلی۔ اون اس لفظ کا مطلب بھی نہیں سمجھا تھا، لیکن گالی سے کم نہ لگی، اور اون کی دنیا ہل گئی۔ اسے اپنی ذات سے نفرت ہونے لگی۔ ایک انچاہی اولاد یہ سوچ بھی اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتی۔ بعد میں انیسہ کے گھر بھی باری باری 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بے اولادی کا وہ تانا تو ختم ہو گیا، لیکن اون کی زندگی پر لگا انچاہی اولاد کا الزام نہ ختم ہوا۔ پھر وہ بدتمیز ہو گیا، ہر بات میں گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ شروع میں اس نے بہت مار کھائی، پھر دادا نے اسے بچانے کے لیے اسے ہاسٹل بھیج دیا۔ وہ گھر میں دادا کا لاڈلا مشہور تھا۔ سب بچے دادا کے قریب ہونے کی کوشش کرتے، لیکن اون انہیں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی وہ اس کے جذبات سے آگاہ ہو گئے تھے۔ دادا یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اپنی چھوٹی سی عمر میں وہ بہت بری باتوں کا مطلب سمجھ چکا ہے۔ اس نے ایک جگہ پڑھا تھا، اس عورت کو ماں کہلانے کا حق نہیں جو اپنی اولاد کو قتل کرنا چاہے۔ اس دن کے بعد اس نے زبیدہ کو ماں کہہ کر نہیں پکارا تھا، اور سب سے زیادہ بدتمیزی بھی وہ اسی سے کرتا تھا۔ باقی گھر میں کسی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ماں کو جلانے کے لیے تائی کے قریب رہتا، جبکہ کبھی کبھی اسے بھی منہ نہ لگاتا۔ اس کی ماں سے نفرت دیکھ کر وہ زبیدہ کو سب سے زیادہ عزیز ہو گیا۔ زبیدہ اسے اہمیت دینے لگی، گھر میں سب سے زیادہ اسے چاہنے لگی، لیکن اسے اہمیت کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اب اون کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہ بچی تھی۔ گھر میں سب اسے کہتے ہیں کہ اون اتنا بے حس ہے کہ اگر اس کی ماں مر بھی جائے تو بھی وہ اس کے قریب نہیں آئے گا، لیکن ان سب بچوں کی نفرت کا نشانہ تب بنا جب دادا نے مرنے سے پہلے اپنا گھر اون کے نام لکھ دیا۔ اس کے بعد سب ہی بہن بھائیوں کو اس سے چڑ ہونے لگی۔ تایا ابو کو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ اس لیے اس سے نفرت کرتے تھے، جبکہ ابو کا کہنا تھا ان باقی بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی اون کو ان سب کی بات سے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ دادا کے مرنے کے بعد اس پر جو کچھ پابندیاں تھیں وہ بھی ختم ہو چکی تھیں۔ وہ اب زیادہ بدتمیز ہو چکا تھا، وہ کسی کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ پڑھائی میں اپنے سارے بہن بھائیوں میں سے سب سے زیادہ ہوشیار تھا۔ ابا اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن اس نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ سب کچھ طے پا چکا تھا۔ اس جمعے آرزو کا نکاح تھا۔ امی یہ تو نکاح کے بعد بھی رخصت نہیں ہوگی، ابا نے کہا ہے کہ جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے تب تک ہی یہی ہمارے سینوں پر مونگ ڈالے گی۔ تامیہ نے رضیہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ارے میری بچی، تو فکر مت کر، ایک بار نکاح ہونے دے، پھر تو دیکھ میں کیسے اسے یہاں سے رفو چکر کرتی ہوں۔ 40 سال کا ہو گیا ہے بشیر، اب تک شادی نہیں ہوئی، ہر دوسری عورت کو دیکھ کر آہیں بھرتا ہے۔ اس دن میں نے باتوں ہی باتوں میں ذکر چھیڑ دیا کہ تمہارا نکاح تو آرزو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پھر تو پیچھے ہی پڑ گیا۔ ہائے بیچاری آرزو، کتنی خوبصورت ہے اور کس کے پلے پڑ رہی ہے، تامیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی، اسی لیے تو جہاں زیب کا اس پر دل آ گیا۔
और कॉलेज से एक दिन अचानक निकाह करके ले आया। फिर क्या था, खानदान में किसी ने कबूल ही नहीं किया, इसको घर से निकाल दिया। और फिर एक दिन खबर मिली कि जहां ज़ेब और इसकी बीवी समीना का एक्सीडेंट हो गया है। ये मनहूस बच गई और वो दोनों मर गए, और तुम्हारे अब्बा इस पर तरस खाकर यहाँ ले आए, और इस दिन से यह मेरे सर पर नाच रही है, रज़िया ने बताया। बस अम्मी, अब तो जान छूट रही है ना इससे, और लगे हाथों मामू का भी काम हो गया, बीवी भी मिल गई और मुफ्त की नौकरानी भी। बड़ी आई अपने आप को मुझसे ज़्यादा खूबसूरत समझती है, 2 टके की लड़की, मेरे बाप के पैसे पर पलने वाली। तामिया ज़ुबान से जहर उगलती उठकर अपने कमरे में चली गई, जबकि किचन में ताई अम्मी के लिए चाय बनाती आरजू अपने माँ बाप के जिक्र पर तड़प उठी थी। ऐसे कैसे इस जुम्मे निकाह रख लिया? अरे हम भी इसके कुछ लगते हैं, हमें बताए बगैर कैसे इसकी शादी कर रहे हैं आप? जुबैदा ने फिक्रमंदी से कहा। अरे बस बस, साल साल तो अपनी भतीजी की खबर नहीं लेती हो तुम, और अब जब हम अच्छे तरीके से इसका निकाह कर रहे हैं तो तुम्हें रिश्तेदारियां याद आने लगी हैं, रज़िया ने गुस्से से कहा। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि वो अभी बहुत छोटी है, 18 साल की भी नहीं है। इस तरह से अचानक निकाह? सिर्फ निकाह कर रहे हैं, अभी रुखसती नहीं होगी, रुखसती पढ़ाई के बाद ही करेंगे। बस तुम इस जुम्मे को निकाह पर आ जाना, यही बताने के लिए फ़ोन किया था। बस इतना कहकर रज़िया ने फ़ोन रख दिया। परसों जुम्मा था। जुबैदा तो ये सोचकर परेशान होने लगी कि अभी कल तक तो इसकी भतीजी बच्ची थी और अचानक इसका निकाह हो रहा है। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। जब आरजू के वालिदैन का इंतकाल हुआ, जुबैदा के माली हालात ऐसे ना थे कि वो किसी और बच्चे का बोझ उठा सकते, और फिर उस्मान भाई ने इसके सर पे हाथ रख दिया था। ये भी सच था कि जितने अच्छे तरीके से अपने ताया के घर पर रहती, इतने अच्छे से पुप्पो के घर पे नहीं रह सकती थी। लेकिन फिर जब इन्हें पता चला कि उस्मान को लकवा होने के बाद इसकी हैसियत एक नुकरानी से ज़्यादा नहीं, तो वो अपनी भतीजी को लेने जा पहुंची, जिस पर रज़िया ने इन्हें जलील करके निकाल दिया कि पहले हम खिलाते पिलाते रहे हैं, अब किसी कामकाज के लायक हुई है तो तुम इसे लेके जा रही हो। जुबैदा को ये सोचकर अफसोस हुआ कि रज़िया को 8 साल की आरजू कामकाज के लायक लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती थी। उमर यार, मैं कुछ नहीं खरीद रहा, और ना ही मैं रेयान की शादी पर जाने में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मुझे अपने साथ घसीटने की ज़रूरत नहीं है। तू अकेले जा और जो कुछ लेना है खरीद के ले आ। ऊन यार, क्या हो गया है तुझे? रेयान ने कितने खलूस से हमें शादी पर बुलाया है, और हम नहीं जाएंगे तो इसे कितना बुरा लगेगा। उमर ने समझाने की कोशिश की। बस बात ख़त्म, और वैसे भी आज कोई ख़ास काम भी नहीं है, 2-4 दिन में शादी है, तो ये काम निपटा कर मुझे बाहर मिल, क्योंकि रेयान ने शादी पर फैमिली के साथ बुलाया है, और मिसबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी चीज़ें भी लेने मैंने ही जाना है। उमर ने कहा। मतलब तू लेडी शॉपिंग भी करेगा और मैं तेरे साथ रहूँगा? ऊन ने इसे घूरा। यार तू भी कर लेना मेरी होने वाली भाभी के लिए। उमर ने आंख दबाई, जिस पर ऊन मुस्कुराया। एक उमर ही था जिसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता था, इसका बचपन का दोस्त, इसका हर राज का साथी। ये थी दीदारे इश्कम की पहली एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिल सके।